الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، ناظرین کرام، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو غزوہ بدر سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی گزشتہ نشست میں کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی مدد فرمائی اور فرشتوں کا نزول بھی ہوا۔ فرشتوں کے نزول سے ایمان والوں کی مدد کی گئی۔ جس نقطے پر ہماری بات رکی تھی وہ یہ کہ فرشتوں کے نزول جو تھا، مدد فرشتوں نے کس قسم کی یا کس طرح جو ہے ایمان والوں کی اس جنگ میں۔ فرشتوں کا نزول، یہ بات تو مسلم ہے، یہ بات ماننا ہے ہمیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے نازل ہوئے تھے غزوہ بدر میں آسمان سے۔ لیکن نازل ہونے کا مقصد بھی کیا تھا؟ مدد۔ تو ادھر کہنا یہ ہے کہ مدد کیسی فرمائی، کون سی مدد، کس قسم کی مدد تھی؟ اہل علم کا ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جو مدد فرمائی وہ صرف ان کا نزول ہی مدد تھی کہ ان کا نازل ہونا یہ ایمان والوں کے دل میں خوشی، مسرت، اطمینان، سکون پایا گیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ نے فرشتوں کا نزول غزوہ بدر میں اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں بشارت، خوشخبری اور تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون پہنچ جائے۔ اہل علم کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے، لیکن جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ فرشتوں نے اس جنگ میں جو شرکت کی، ان کا جو نزول ہوا غزوہ بدر میں، انہوں نے مشرکین کے لشکر میں جو افراد پائے گئے بڑی تعداد میں ان کا قتل بھی کیا ہے، ان کی گردنوں کو مارا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اللہ کا فرمان، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اصل مقصد فرشتوں کے نزول کا کیا تھا غزوہ بدر میں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کب حکم دیا؟ غزوہ بدر کے موقع پر حکم دیا۔ کیا حکم دیا اللہ نے فرشتوں کو؟ انی معکم، اے فرشتوں کی جماعت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ غزوہ بدر، میدان بدر میں، لیکن یاد رکھو انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کی قدموں کو جا کر کے تم مضبوط کر دو، ڈٹے رہیں قتال کرنے میں ایمان والے، ان کے اندر ہمت ڈال دو مزید، اور یہی کیا ہے؟ اطمینان، سکون، جیسے کہ بات گزری ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں ان کے دلوں میں ڈر اور خوف ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہے اور ایمان والوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ غور کریے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اندر، ان کے دلوں میں فرشتوں کے ذریعے اطمینان، سکون پہنچا رہا ہے، اور ان کفار مشرکین کے لشکر کے جو افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالی سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کے اندر ڈر اور خوف ڈال رہا ہے۔ دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ دل کو سکون، اطمینان پہنچتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح ڈر اور خوف جو پایا جاتا ہے، یہ بھی انسان کی اپنی کرتوت، اپنی برائیوں کی بنا پر۔ تو المہم کہنا یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ایمان والوں کو ثابت قدم کرو اور ان کو اطمینان، سکون پہنچاؤ،
اور اسی طرح جو کفار ہیں مشرکین ہیں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ڈر اور خوف ڈال دیا جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، فرشتوں کو حکم دیا اللہ نے، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، تم جاؤ فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر تم مارو، گردن کے اوپر تم مارو۔ کیا مارو؟ کوئی بھی چیز جو مخصوص چیز رہی ہو ان کے پاس، ان کی گردنیں مارو تم، مراد یہ ہے فاضربوا فوق الاعناق، تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو، مطلب ان کی گردنوں کو مار ڈالو، گردن کو ان کے جسم سے الگ کر دو بدن سے۔ واضربوا منہم کل بنان، اور اسی طرح ان کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا جو کنارہ ہے، پور ہے، اس پر بھی تم کیا ہے؟ تم مارو اور ان کو کاٹ ڈالو، تاکہ یہ چلنے کے قابل نہ رہیں۔ اور ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کا کنارہ اگر کٹ جائے، پور کا حصہ کٹ جائے، تو اسلحہ وغیرہ پکڑنا، تلوار وغیرہ پکڑنے کی ان کے اندر کیا ہے؟ ہمت نہیں پائی جائے گی۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، تم ان کی گردن کے اوپر مارو، یعنی گردن مارو ان کی، اور اسی طرح تم ان کے ہاتھوں کے انگلیوں کا جو کنارے کا حصہ ہے، پور کا حصہ ہے، ان کو تم کیا ہے؟ کاٹ ڈالو، تاکہ یہ چلنے پھرنے کے لائق نہ رہیں، اور اسی طرح اسلحہ وغیرہ پکڑنے کی بھی لائق نہ رہیں۔ اور اگر دیکھا جائے حضرات، تو یہی بات صحیح ہے کہ فرشتوں کا جو نزول تھا وہ صرف سکون اور اطمینان پہنچانا ایمان والوں کو مقصد نہیں تھا، یہ تو ایک مقصد تھا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کفار کی گردنیں مارنا یہ بھی فرشتوں کی ذمہ داری تھی۔ اس طرح جو ہے فرشتوں نے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ اس لیے بعض نصوص احادیث میں آتا ہے، بعض روایات میں، کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگ غزوہ بدر کے موقع پر ہم میں سے ایک شخص بڑھتا ایک مشرک کی جو ہے گردن مارنے کے لیے، لیکن ہماری تلوار اس کی گردن پر لگنے سے پہلے اس کی گردن اس کے بدن سے الگ ہو جاتی تھی۔ یعنی کوئی نہ کوئی معاملہ تھا، کوئی نہ کوئی مدد تھی اللہ کی طرف سے، معجزہ تھا کہ ہمارے مارے بغیر ہمارا اسلحہ، ہمارا تلوار ان کی گردن پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کی گردن کیا ہے؟ مشرکین کی الگ ہو جاتی تھی۔ تو یہ منظر صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جو ہے اس کے بارے میں بتایا اور روایت کی۔ تو یہ مزید وضاحت ہے کہ فرشتوں نے کیا ہے اس موقع پر کیا ہے کفار کی گردنوں کو کیا ہے ان کی بدن سے کیا ہے الگ کیا اور قتال بھی کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے حضرات، اس جنگ کے اختتام کا معاملہ کیا ہے کہ جنگ کا کیا نتیجہ اور کس پر جو ہے جنگ ختم ہوئی؟ جنگ ختم ہوئی کافروں کو شکست اور مسلمانوں کو نصرت، یعنی مدد حاصل ہوئی، اور اس مدد کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی یہ کہ مسلمانوں نے کفار کو، مشرکین مکہ کو شکست دی، اور مشرکین جو تھے ان میں سے 70 افراد کا قتل ہوا اور 70 افراد کو قید کر لیا گیا، اور جو قتل کیے گئے یا جن کو قید کیا گیا یہ اکثر زعماء قریش تھے، قریش کے بڑے بڑے ذمہ داران اور کیا ہے سردار تھے۔ اور مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو روایات کے مطابق 14 مردوں کا قتل ہوا جنہیں شہادت نصیب ہوئی، 14 صحابہ کرام کو، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارثہ کو فوری طور پر مدینہ کی طرف بھیجا تاکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے تم پہنچ جاؤ مدینہ المنورہ اور ادھر کے لوگوں کو خوشخبری اور بشارت دے دو
کہ ہم ایمان والے اگرچہ جنگ کے لیے نہیں نکلے لیکن جنگ کرنا پڑا، غزوے میں لڑنا پڑا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے کیا ہے کفار کو، مشرکین کو شکست دی، اور ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کامیاب کیا۔ تو یہ نتیجہ رہا جنگ بدر کا، اور یہ سب کچھ جو ہوا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے۔ اور یہ جو کچھ ہوا جسے کہا جائے تو صحابہ کرام کا ایمان، ان کا تقوی پرہیزگاری اور ان کی اخلاص کی بنیاد پر، ورنہ اگر دیکھا جائے حضرات بظاہر قلیل تعداد اور اتنی کثیر تعداد میں، یعنی تقاضا یہی پایا جاتا ہے کہ قلیل تعداد والے کبھی شکست نہ دے سکیں، مشکل ہو کثیر تعداد کو جو اپنے اسلحہ وغیرہ کے ساتھ ہے، لیکن باوجود اس کے کیا اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر معاملے پر کیا ہے غالب رہتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ مسلمانوں کی مدد ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ کفار کو شکست ہو، اور یہی معاملہ جنگ بدر، غزوہ بدر عظیم جو پہلی جنگ، بڑی جنگ تھی اسلام کی، اس میں یہی معاملہ پیش آیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ مال غنیمت اس مال، اس سامان کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے موقع پر سامنے والے جن کو شکست حاصل ہوئی ان سے لیا جائے۔ جنگ کے موقع پر اگر ایک جماعت نے دوسری کو شکست دے دی تو یہ نظام چلے آیا تھا ایک زمانے سے، عرب میں جاہلیت سے، کہ جس کو شکست دی گئی اس کا سب مال وغیرہ جو کچھ ہے جائز ہے، حلال ہے شکست دینے والے کو کہ وہ اپنے نگرانی میں لے لے اور اپنے درمیان کیا ہے تقسیم کر لے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ مشرکین کو شکست دینے کے بعد جو مال تھا اور جو مال غنیمت رہا، اس کو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کیا ہے عدل و انصاف کے ساتھ کیا ہے تقسیم کیا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، آپ سے یہ انفال کے بارے میں پوچھیں گے۔ انفال جمع ہے نفل کی، اور نفل کہا جاتا ہے مال غنیمت کو۔ تو صحابہ کرام تم سے انفال کے بارے میں پوچھیں گے، مال غنیمت کے بارے میں، کیونکہ پہلی جنگ تھی جس میں مال غنیمت پایا گیا۔ ابھی تک کوئی قانون الہی یا کوئی شریعت یا اللہ کے رسول کا فرمان اس سلسلے میں نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، پہلا نیا معاملہ پیش آیا۔ تو اب اس مال کو کیسے تقسیم کیا جائے، اس مال کے ساتھ کیا کیا جائے، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ یسألونک عن الانفال، آپ کو انفال کے بارے میں پوچھیں گے آپ سے، آپ ان کو جواب دیجئے، قل ان کو جواب دیجئے الانفال للہ والرسول، یہ انفال، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ مطلب یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی یہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے حکم کی بنیاد پر کیا ہے اس کا فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ یہی ہوا کہ ان کو کیا ہے لوگوں کے درمیان کیا ہے تقسیم کیا جائے جنہوں نے غزوہ بدر میں کیا ہے شرکت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں آگے تنبیہ کیا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، اور آپس میں اصلاح کرتے رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم حقیقت میں سچے ایمان والے ہو۔ المہم اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے بارے میں کیا ہے بتایا صحابہ کرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح اس موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 مشرکین کو قیدی بنایا تھا، تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ تھا؟ آپ نے صحابہ کرام سے رائے طلب کی، جن میں سے سر فہرست ابو بکر ہیں،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ قریش مکہ کے افراد کو جن کو قید کیا گیا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں، ہم قریش کے، یہ بھی قریش سے ہیں، اور ہم میں سے بہتوں کی جو ہے رشتہ داری بھی ان میں ہوگی۔ یا رسول اللہ، آپ ان سے فدیہ لے لیجئے، معاوضہ پیسہ لے لیجئے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ اور عمر بن الخطاب سے جب رائے طلب کی تو عمر بن الخطاب کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک کی کیا ہے، ہم گردن مارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کیا، اور ابو بکر صدیق کی رائے کو قبول کرتے ہوئے قیدیوں کو رہا کرنے کا ارادہ کیا، اس بنیاد پر، اس شرط پر کہ ہر قیدی کیا ہے، کچھ مال فدیہ دے، پیسہ دے، اور اسی کے مقابل میں اسے کیا ہے، آزاد، اسے کیا ہے، رہا کر دیا جائے گا۔ اور جس کے پاس پیسہ نہیں اپنے آپ کو رہا کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر یہ شرط ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، یعنی مسلمانوں کے، خاص طور پر انصار کے، ان کو کیا ہے، لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہے، رہا ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا ہے، رائے کو قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں بطور عتاب وحی نازل کی اور فرمایا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اپنے پاس مشرکین کو کیا ہے، قید بنا کر کے رکھے اور فدیے کے مقابل میں ان کو رہا کر دے۔ حتی یثخن فی الارض، ہونا یہ چاہیے کہ کفار کا ابھی تک غلبہ ہے تو ان کا قتل ہوتا، جو کہ عمر بن الخطاب کی رائے تھی، تاکہ اس کے ذریعے کیا ہے، کفار کے دلوں میں ڈر بیٹھتا اور کیا ہے، وہ کمزور ہوتے، ایمان کو مزید اور کیا ہے، انتصار اور غلبہ نصیب ہوتا۔ یہ ہونا چاہیے تھا، ورنہ کہ جو ہے ان کو قیدی کر کے اور پیسہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ اسی لیے بطور عتاب اللہ نے فرمایا تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تم دنیاوی معاملات کو چاہتے ہو، حالانکہ اللہ چاہتا ہے آخرت کے معاملے کو۔ یعنی تم نے مال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہاں مال لے لیں گے، اس سے فائدہ ہوگا، ہم اپنے اوپر خرچ کریں گے، ہم مضبوط بنیں گے، تم نے اس بات کو مد نظر رکھا، حالانکہ اللہ کیا ہے، آخرت چاہتا ہے۔ تو ان کو جو ہے رہا نہ کیا جاتا، بلکہ اپنے پاس قید رکھا جاتا، ان کی گردنوں کو بطور سزا مار دی جاتی، تاکہ کیا ہے، کفار کے دل میں کیا ہے، ڈر، خوف پائے۔ یہ زیادہ بہتر تھا، نہ کہ جو ہے لے کر قید کر کے پیسہ اور فدیے کے مقابل میں ان کو رہا کر دیا جاتا۔ تو بطور عتاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت بھی کیا ہے، نازل فرمائے بطور تنبیہ، تاکہ جو ہے آگے پھر اس قسم کی کوئی حرکت نہ ہو۔ المہم حضرات، آج کی اس نشست میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ غزوہ بدر سے متعلق کچھ رہ جاتی ہیں، ان کا ذکر کیا ہے اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ اس وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم